नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सामीन किराम, जहाँ तक आंखों से देखने का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह और इयां है कि इंसान की आंखों बज़ाते खुद देख नहीं सकते जब तक कि जिस चीज़ को उसकी आंख देखना चाहती है। जिस तरह से इंसान की आंखों को देखने के लिए बाहर की रोशनी की ज़रूरत है, उसी तरह से बसीरत से देखने के लिए इंसान की अकल भी बाहर से मारिफत के इल्म के नूर की तरफ मोहताज है। जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की बसीरत से मारिफत का सवाल है, कोई भी शख्स बज़ात खुद आपकी जितनी है ये इबादत इंसान की रूह को भी संवारती है और साथ में इत्तेहाद का पैगाम भी देती है। आपने सुना होगा, उलमा बयान करते हैं कि अगर आपने फर्ज नमाज अपने घर में पढ़ी है तो एक सवाब है, और अगर वही नमाज आपने अपने भाइयों के साथ मस्जिद में बाजमात अदा कर दी तो 27 गुना सवाब है। आखिर ये सवाब देकर आपको क्यों मस्जिद में लाया जा रहा है? इत्तेहाद के लिए लाया जा रहा है। मुसलमानों, उन्होंने सौदा करे तो टेप ला के दिखा दो, देखो ये सुनो या देखो, कुछ नहीं है मगर बोले जा रहे हैं। मिले हुए हैं सौदा करे, कहां सौदा करे? लाओ। मैदानुल सलाम की सरजमीन से चैलेंज कर रहा हूं, मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की जरूरत है और वही चीज है मेरे पास। तो क्या हम तमाम को आका को मुंह नहीं दिखाना? क्या हशर का मैदान नहीं होगा? क्या शहजादी जन्नत नहीं होंगे? क्या उम्मत की माएँ नहीं देखेंगे हम उनको? क्या फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, उम्मे शरीक, क्या सब नहीं होंगे? क्या हमको नहीं देखना? और उस दिन पता चलेगा इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, हिम्मतों को बुलंद रखो, दीन पर फख्र से चलो, इस वतन अजीज को मजबूत करो। ये हमारा वतन है हिंदुस्तान, इसमें हम अच्छे इंसान बनकर जिंदगी गुजारेंगे, हम तालीम याफ्ता बन होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना है चीन को जाओ। हम क्या कर रहे हैं? नहीं, वीडियो गेम खेलेंगे खाली। मेरे भाई, इल्म हासिल करो। मुसलमान नौजवान पत्थर उठाते, क्यों पत्थर उठाते? कलम उठाओ। कुरान में अल्लाह कसम का चॉइस है, हिजाब पहनती है, शाल पहनती है, उनका चॉइस है, आपका चॉइस है, आप जो चाहे कर लो, हमारे को क्या करना। मगर इस मुल्क में देखा आपने कि खवातीन का मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें एक एक हमारी बहन आकर उन पर जो जुल्म किया गया, उन शैतानी मर्दों की तरफ से उसका जिक्र किया। एक अखबार का एडिटर, नाम तो मुसलमान मगर पूरी हरकतें शैतान की। जुल्म किया उसने, अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल किया और लोग समझ रहे कि देखो नाम तो मुसलमान नहीं। मैंने कई लोगों से कहा कि ये नहीं हो सकता, हमको हमारी तालीमात में ये बताया गया है कि औरतों की इज्जत करो, गैर महरम औरत को हाथ भी नहीं लगा सकते। हैदराबाद की सरजमीन गवाह है कि शेख मुहद्दिस दखन जब किसी खातून को मुरीद करते तो हाथ भी नहीं लगाते। किसी खातून ने उनसे कहा कि हज़रत मैं तो ज़ईफ हूं, मुझको बैत दे दीजिए। तो मुहद्दिस दखन ने कहा, कहीं पर मैं किसी आलिम की जबान से सुना, उन्होंने कहा कि हाँ ज़ईफ तुम होगी मगर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जवान है और जवान रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहो। ये मजहबी और तुम पत्थर उठा लो? नहीं मेरे दोस्तों, पत्थर नहीं, कलम को उठाओ, वकील बनो। कोई पाए का वकील नहीं है हमारे पास, हमारे मुल्क में एक 10 वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे हमारे। ये हमारी बस्ती है, हम मोहताज हैं दूसरों के। वकील बनो, वकील बनाओ, काबिल वकील बनो, ताकि
تاکہ تم حق کے لیے کام کر سکو، تاکہ تم غریبوں اور مظلوموں کے لیے کام کر سکو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، مگر غریب ہے اس کا ساتھ دو۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا کی سنت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نفرت کو ایک پیغام نہیں پہنچائیں گے، ہم محبت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم محبت کی فضاؤں کو بڑھائیں گے، ہم نفرت کو پھیلانے نہیں آئے۔ یہ دنیا بولتی ہے کہ دہشت گردی مسلمان سے نہیں ہے، جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام آیا ٹیررزم کو مٹانے کے لیے، اسلام آیا تم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، اسلام آیا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اسلام آیا عورتوں کا تحفظ اور ان کا مقام دلانے کے لیے۔ اور اگر کوئی یہ بولے کہ یہ مسلم عورتیں کیوں نقاب پہنتی، کیوں حجاب پہنتی، کیوں برقع پہنتی، میرے بھائی آپ کو کیوں فکر نہیں ہے؟ بہت آسان دین ہے۔ یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں۔ میرے بھائی اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نا، یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن اور سنت کو اپنانے سے، قرآن اور سنت کو اپناؤ۔ اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اقتدار کے لیے، دنیا کے پوزیشن کے لیے، دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا، تو ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے دور رہو اس سے، اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، حوصلوں کو بلند رکھیے، انشاءاللہ تعالی یہ باطل اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا، اب یہ اللہ جانے کیا کر لے ہم سے۔ ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی، میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو قریب سے دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کر، اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا۔ میرے بھائی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو، ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔ اگر یہ سیٹی مار کیا کر رہے بھائی، کس کا جلسہ ہے، کیا سیٹی مار رہے آپ، کس لیے آئے آپ یہاں پہ؟ یہی بربادی ہے ہماری۔ ابھی آپ سنیں، چلیے بس کریے نا، بس کریے، تھوڑی دیر تو صبر کریے۔ دوسری اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا
وہ یہ ہے کہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہے، ضابط اخلاق نافذ ہے، اور خاص طور سے مجھے کوڈ آف کنڈکٹ کو ملوز رکھتے ہوئے اپنی بات کو رکھنا ہے۔ گو یہ مذہبی جلسہ ہے، اس میں کوئی میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، یہ کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں ہے، یہ خالص مذہبی ریلیجیس پبلک میٹنگ ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ جس دن میں سیاسی جلسہ کروں گا کوڈ آف کنڈکٹ آئے گا، تو اسی لیے یہ مذہبی جلسہ ہے، اس میں کوئی سیاسی بات میں نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی میڈیا والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی انشاءاللہ کل آئیے، کل بات۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کسی ایک اسلامی ملک، کسی ایک شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سیرت نبوی کا مطالعہ کرو نوجوانوں، کیا کبھی نوجوان شاہ ابی طالب کے واقعات کو پڑھا آپ نے؟ کیا تم جانتے ہو نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم بنو مطلب کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کوئی مجھ سے آ کر کہا کہ ہمارا فلاں جگہ پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نہ بیچے۔ کسی نے قسم کھائی کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا 3 سال تک بائیکاٹ ہوا۔ یمن میں 1 لاکھ مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں۔ یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی، اللہ یمن میں امن قائم کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام پر چلو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اور ہم کیا کرتے نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، پیو جی۔ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود و سلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لو گے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاصائے خاصان رسول، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیرے ایک عجیب دور ہے۔ اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی آن لگا یا رسول اللہ۔ ہم تو رحمت اللہ العالمین سے بھیک مانگتے کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر دیجیے، ہم تک دنیا میں رکھے، ہم اس کے دین پر رہے، اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے۔ ہم کو ڈر نہیں ہے ان طاقتوں سے، ہم مقابلہ کریں گے۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ اغیار متحد ہو جاتے، نہیں میرے بھائی۔ پھر آپ کیوں نہیں ہوتے متحد؟ میں تو آپ کے لیے بول رہا ہوں نا، میں کس کے لیے بول رہا ہوں؟ اور بولتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں، بولتا رہوں گا، اسلام کے بارے میں بولتا رہوں گا، قرآن اور سنت کے بارے میں بولتا رہوں گا، شہدان احد، بدر، مودہ، کربلا کے بارے میں بولتا رہوں گا۔
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दीन इस्लाम को समझो, दीन सीखो, उलमाओं के कदमों में बैठकर दीन को सीखो। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस किसी मसलक पे चलते चलो, मगर दीन तो सीखो। और ये आदत छोड़ो कि उन्हें पर चलिए, कुरान सुन्नत को अपनाइए। और आखिर में ये कह रहा हूं कि वोट डालिए, खूब वोट डालिए। जमहूरियत हक है, वोट डालना आपका काम है। 7 दिसंबर के दिन खूब वोट डालिए, अपनी पसंद का और नापसंद का इजहार करिए, मगर वोट डालिए। और कल हैदराबाद और पूरे हिंदुस्तान में अमन को बरकरार रखिए। शुक्रिया, खुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख 24 नवंबर बरोज बाद नमाज इशा दिन बमुकाम ईगल गुंडा चौराहे पर मुनक़द होगा। उलमाए किराम ने जलसे को मुखातिब करेंगे। शिरकत की गुजारिश की गई है। अंबरपेट में जश्न रहमतुल्लाह अलैहि की तारीख 31 दिसंबर बाद नमाज इशा मैदान जामे मस्जिद मुकर्रर है। नकीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।